بہت جلد مصیبتیں آپ کو یہ سمجھا دیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی سہارا نہیں ہوتا۔ آپ کی بے تحاشا بربادی اور برداشت کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے معاملات میں بھلائی عطا کیجیے اور ہمارے دل میں یقین رکھ دیجیے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ دل کی موت کی ایک نشانی یہ ہے کہ برائیوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ اس دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ فائدے مند دوائیوں میں سے ایک دعا میں جلدی کرنا ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں اس زندگی سے اسی پاکیزگی کے ساتھ نکلوں جس کے ساتھ میں اس میں آیا ہوں۔ فضیلت لوگوں سے ملنے میں ہے، مگر سلامتی تنہا رہنے میں ہے۔ جس نے ملے ہوئے میں سے کسی کو کچھ دیا، اسے سب کچھ دینے والے کی طرف سے دیا جائے گا۔ گناہوں کے صحرا میں استغفار کرنے والوں کی قافلے بچ جاتے ہیں۔ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے چپکے چپکے دعا کریں، کیونکہ محبت ایک دعا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے چاہنے والے کس مصیبت یا تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ شاید غیب کی دعا سے آپ ان کی تکلیف کو دور کر دیں۔ اے مسافر، اپنا دل کسی بھی منزل پر مت لگا، وگرنہ روانگی کے وقت غمزدہ ہونا لازم ہوگا۔ ہر چیز کو ظاہر کیجیے۔ آپ جنت میں نہیں رہتے کہ لوگ آپ کے دل کی بات جان جائیں۔ ہمیں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں سمجھے گا جس کا غم ہمارے غم سے ملتا جلتا ہو۔ ایک دن ہم بغیر الوداع کہے ہی رخصت ہو جائیں گے۔ ہم جو چاہتے ہیں اور جو نہیں چاہتے سب یہیں رہ جائے گا۔ میں ان سے ڈرتا ہوں جن سے میں محبت کرتا ہوں، کیونکہ صرف وہی مجھے تکلیف دے سکتے ہیں۔ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے والا پہنچ نہیں سکتا اور شک کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ جس نے غم کی حالت میں اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بہت بڑی عبادت ہے۔ جس شخص نے لوگوں کے ڈر سے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا کام چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے اس کی ہیبت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ اپنی اولاد یا غلام کو بھی کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت وہ لوگ نہیں کریں گے۔ خوبصورت دل ہمیں بہت کچھ دے جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اسے کیوں کر رہا ہے۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں اسے چھپا کر رکھیں۔ لوگ لمبے ساتھ سے نہیں، اپنے گہرے اثر کے بنا پر یادوں میں رہتے ہیں۔ بہترین لوگ لوگوں کے بارے میں کم سے کم باتیں کرتے ہیں۔ اپنے عمل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ وہی قبول ہوتی ہے جو عمل سے کی جائے۔ صرف زبان والی توبہ پر بھی توبہ کرنی چاہیے۔ آپ کا معاف کر دینا دوسروں کے لیے تحفہ ہے، لیکن بھول جانا اپنے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کبھی کبھی انسان کو ایک سننے والے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جو آپ سے جھگڑا نہ کرے، نہ کوئی مشورہ دے اور نہ ہی آپ کو برا سمجھے، بس آپ کے دل کی باتیں سن لیں۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ وہ روح جو تیری روح کی طرح ہے، وہ جانتی ہے کہ تجھ سے بلا لفظوں کے کیسے بات کرنی ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی،
کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، گزارا مزاج کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور پسند شکلیں دیکھ کر کرتے ہیں۔ آپ کی یہ جیت نہیں ہے کہ آپ خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ آپ کی جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی آپ کا احسان اور اخلاق دیکھ کر اچھے بننے کا ارادہ کر لے۔ کون جھانکے بھلا اپنے گریبانوں میں، دل کی بڑائی ہی باقی نہیں انسانوں میں۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کو بھی موت ہو جاتی ہے، ایسی حالت میں دلوں کو بس فرض کی پابندی کرواؤ، ہاں جب اس میں زندگی لوٹ آئے تو انہیں نوافل سے سجانا شروع کرو۔ کتابیں پڑھنے سے بھی اگر آپ کی نفرت میں کمی نہیں آ رہی اور آپ کی سوچ نہیں بدل رہی تو سمجھ جائیے آپ غلط کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے الفاظ کے پردے کا خیال رکھنا چاہیے، لفظ بھی حیا رکھتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کی شخصیت دوسرے کی نظر میں خراب کر سکتا ہے۔ شریفوں اور چوک چوراہے پر بیٹھنے والوں کی بات کرنے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے۔ زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے اور ہمت رب کی محبت اور اس کے کلام سے جڑنا دیتا ہے۔ ہر تعلق نبھانے کا الگ انداز ہوتا ہے، اگر سورج کو گھورو گے تمہیں اندھا بنا دے گا۔ رات جتنی گزرتی جاتی ہے اتنا ہی صبح ہونے کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ممکن ہی نہیں کہ تکلیف کی رات کی سحر نہ ہو۔ اچھی سوچ، اچھے خیالات اور اچھی نیت انسان کے چہرے پر صبح کی خوبصورت تازہ دھوپ کی طرح روشنی لانے کی وجہ ہوتی ہیں۔ خواہشات کم ہوں اور تعلقات کم لوگوں سے ہوں تو زندگی پرسکون گزرتی ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ جہاں کسی ایمان والے کا دل لگ ہی نہیں سکتا۔ اس کی روح ہمیشہ اپنے اصل گھر جنت کی جستجو کرتی ہے۔ وہ غموں کو دل سے لگا کر اپنے رب کی قربت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کہنے کو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، مگر نہ پڑھنا آتا، نہ سمجھنا آتا، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی کہ قرآن میری رہنمائی کیسے کرتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان اپنے خواب کسی چیز میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کوئی کھول نہ سکے۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لیے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے لیے صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانوں کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت اور کسی کو انعام کی صورت۔ مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک کھنڈر سے گزرا، فرمایا مجاہد اسے آواز دو، اے کھنڈر تیرے رہنے والے کہاں ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے آواز دی تو ابن عمر نے فرمایا وہ سب چل بسے اور ان کے اعمال رہ گئے۔ استغفار انسان کو ناپسندیدہ کاموں سے ہٹا کر پسندیدہ کاموں کی طرف لے جاتا ہے، ناقص عمل کے بجائے مکمل عمل پر لگا دیتا ہے اور اسے ادنا مقام سے اٹھا کر اعلیٰ اور اکمل مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے
اور دل کا ٹوٹنا آپ کو احساس مند بناتا ہے۔ ایک الجھن رات دن پلتی رہی دل میں کہ ہم کس نگر کی خاک تھے، کس دشت میں ٹھہرے رہے۔ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ لوگوں کو شکست دینے کی بجائے انہیں جیتنے کی کوشش کرو۔ بہت سی چیزوں نے ہمارا دل توڑ دیا، لیکن ہماری نظر کو ٹھیک کر دیا۔ اگر وقت گزر جائے اور ہم آپس میں دشمن بن جائیں تو پھر بھی راز راز ہی ہوتے ہیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان فرق رکھنے والا انسان کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ خاموش لوگوں کی سوچ کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ نیک عمل میں اگر شہرت کی بھوک شامل ہو تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، برکت سے خالی ہوتا ہے۔ اگر شہرت مل بھی جائے تو قبولیت نہیں ملتی، اور اگر قبولیت مل جائے تو دل کا سکون نہیں ملتا۔ لطف لیتی ہے ہر مصیبت کا، زندگانی بھرم نہیں رکھتی۔ بے بسی کی مٹھی میں ریت بھی نہیں ٹکتی۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصیبتوں کو چھپانا بھی راز کو چھپانے جیسا ہے، کیونکہ ان کو ظاہر کرنا دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پتھر خاص کو لگتے ہیں، وہ درخت ہو یا انسان۔ پھلوں سے بھرے درخت اور گنوں سے بھرے لوگ ہی نشانہ بنا کرتے ہیں۔ بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ آنسو بھی انسان کا سچ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جن کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے ان کی آنکھوں کے کنویں سدا خشک رہتے ہیں۔ تتلی صرف چند دن تک زندہ رہتی ہے، مگر پھر بھی خوشی سے ہر طرف اڑتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح آپ بھی زندگی کو بھرپور انداز سے گزار دیں۔ بڑے بڑے دعووں کے پیچھے اکثر چھوٹے لوگ، کھوکھلے بول اور خالی ڈھول ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں پر گزرتی نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں معاف کر دو۔ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اپنوں کی تکلیف دینے سے دل پر کیا گزرتی ہے۔ ہم بشر کو بھی ہمیشہ اچھی چیز پسند آتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی سے کہ برا پل میرا سب سے یادگار پل تھا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا؟ زندگی پانی کے بلبلوں کی طرح ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب بھاپ بن کر اڑ جائے۔ ہم کو غم حیات کی نیت کا علم ہے، اس نامراد کو تو میری جان چاہیے۔ بدگمانی بڑی چٹوری ہوتی ہے، محبتیں چاٹ جاتی ہیں، رشتے ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھیں، کیونکہ توڑنے والوں کی کوٹھیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ اچھائی اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کا ظاہری اور باطنی دونوں پہلو اچھے ہوں۔ یاد آئیں گے زمانے کو مثالوں کے لیے، جیسے بوسیدہ کتابیں ہوں حوالوں کے لیے۔ سوچ کیسی ہے ایمان کیسا ہے، الفاظ بتا دیتے ہیں انسان کیسا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی کے البم میں آخری تصویر آخری صفحے پر ہی لگے۔
زندگی کا حاصل یہی ہے کہ تمہارے بعد بھی لوگ تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ جب دل کو اللہ سے جوڑ لو گے تو دنیا خود بخود جڑ جائے گی۔ دنیا والے تو ظاہری نعمتیں دیکھتے ہیں، پر اللہ دل کے سکون سے نوازتا ہے۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، کہیں امید جگاتی ہے تو کہیں دل توڑ جاتی ہے۔ انسان کی چاہت ہی انسان کو دیمک لگا دیتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے تلخ لوگوں کی نظر مت کیجیے۔ ہجرت کر جائیں اس دل سے جو آپ کے لیے تنگ ہو رہا ہے، اس جگہ سے جہاں کوئی دوسرا آ کر بیٹھ رہا ہے، اس کی زندگی سے جو غصے میں محبت بھول جاتا ہے۔